بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہانکوں گا جیسے دوسرے کے اونٹ کو حوض سے ہٹایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے بیٹے اور باپ سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یقیناً ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل حاکم بن کر اترے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شیطان کسی بھی راستے پر چلتے ہوئے آپ سے نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں بھی ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقہ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اللہ کی قسم، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روکا نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مومن کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے برباد ہونے سے زیادہ سنگین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور دوسری وہ آنکھ جس نے کوئی رات اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے گزاری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شخص اللہ کے راستے میں اتنی دیر بھی جہاد کر لے جتنی دیر میں اونٹنی کے تھن میں دہنے کے بعد دوبارہ دودھ آتا ہے تو اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال رزق کی تلاش فرائض کی ادائیگی کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال رزق کی تلاش ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور ان 10 درہم میں سے کوئی 1 درہم بھی حرام کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں قبول نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو ایماندار ہو اور کسی ہنر سے روزی کماتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا اور تکلیف اٹھاتا دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی کا تلاش کرنا بھی جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان حلال روزی سے شرماتا ہے اس کو اللہ تعالی حرام میں مبتلا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل انسان کا اپنے ہاتھ سے روزی کمانا ہے۔